اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنا ما هو اہلہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 شامل ہے۔ یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ وقالوا ربنا لم کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جب ان سے کہا گیا کہ تم ابھی جنگ سے اپنے ہاتھوں کو روک لو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ ان باتوں کو تو مان لیا، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگ گیا جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور وہ کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا اور ہمیں تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان بہت قلیل ہے اور اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے آخرت زیادہ بہتر ہے، اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا نہیں جب ان سے کہا گیا کہ تم ابھی جنگ سے اپنے ہاتھوں کو روک لو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ ناظرین، مکہ میں مسلمانوں پر قریش مکہ نے جو ستم ڈھائے تھے ان کا نشانہ صرف غلام مسلمان ہی نہ تھے بلکہ آزاد اور معزز قسم کے مسلمانوں کا بھی ان لوگوں نے طرح طرح سے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ہاتھوں متعدد بار ایذائیں پہنچی۔ اس وقت بعض جرت مند مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی گئی، لہٰذا تم ابھی ان مصائب کو صبر سے برداشت کیے جاؤ اور اپنی تمام تر توجہ نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر صرف کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہی لوگوں میں سے تھے جو جنگ کی اجازت چاہ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عزت والے تھے جب ہم مشرک تھے، پھر جب ایمان لائے تو ذلیل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا جنگ سے رک جاؤ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدینہ منتقل کر دیا تو ہمیں جنگ کا حکم دیا گیا اور بعض لوگ جنگ سے رک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔
ناظرین، علامہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا نزول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جماعت جن کو مشرکین مکہ نے ہجرت سے پہلے بہت اذیتیں دی تھیں، یہ حضرات کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے ساتھ قتال کریں، انہوں نے ہمیں اذیتیں بہت دی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکو، کیونکہ مجھے قتال کا حکم نہیں ملا۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بس تم فی الوقت نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف متوجہ رہو۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تب اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دے دیا۔ ناظرین، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تصریح کی ہے کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی کہ جب تک نماز اور روزہ کا حکم تھا اس وقت تک تو تم پکے مومن بنے رہے، اب جب اسلام کی سر بلندی کے لیے سر کٹانے کا موقع آیا ہے تو اوسان خطا ہونے لگے ہیں۔ قلت وہذا شبہ بسباق الآیات، علامہ مذکور فرماتے ہیں کہ ربنا لما کتبت کا جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان سے نہیں نکل سکتا، وہ تو اس دار فانی کو الوداع کہہ کر آخرت کی ابدی نعمتوں سے ہمکنار ہونے کے لیے ہر وقت بےتاب رہا کرتے تھے۔ کسی پاک باز صحابی کی زبان سے یہ جملہ صادر نہیں ہو سکتا۔ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگ گیا جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ یعنی مکی دور میں ایسے ایماندار بھی موجود تھے جو کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ان کے خلاف جہاد کرنے پر بھی آمادہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا قبل از وقت کوئی کام انجام دینا مطلوبہ نتائج نہیں دے سکتا۔ پھر جب مسلمانوں کی ابتدائی تربیت مکمل ہو گئی اور ایک مضبوط جماعت تیار ہو گئی جو مسلمانوں سے ٹکر لے سکے تو پھر ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، لیکن ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے یوں خوف کھاتا رہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگا۔ ناظرین، اکثر مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ جن میں امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب معالم التنزیل حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس فریق کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد کمزور ایمان والے لوگ ہیں، اگرچہ وہ منافق نہیں ہیں مگر ان پر لڑائی گراں گزرتی ہے، اور وہی کہتے ہیں وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے ہم پر لڑائی کیوں فرض کر دی۔ زبان سے ایسا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے لڑائی کو برا نہیں سمجھتے بلکہ اس کی مشکلات کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور ان کی زبان سے بے ساختہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ جہاد پر ان کا اعتقاد ہی نہیں رہا تو انہوں نے ایک فرض سے انکار کر دیا اور مجرمین کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ مگر ایسا نہیں ہے، بعض اوقات بات زبان تک بھی نہیں آتی بلکہ محض وصف سے پیدا ہوتے ہیں کہ شاید ہم دشمن کا مقابلہ نہ کر سکیں اور مغلوب ہو جائیں یا مارے جائیں، اسے حدیث نفس کہتے ہیں، اور یہ قابل مواخذہ نہیں ہے
تاہم ایسی باتوں کو ذہن میں نہیں لانا چاہیے۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں لولا اخرتنا الی اجل قریب، اے اللہ ہمیں کچھ مزید مہلت دے دی ہوتی تاکہ ہمیں دشمن سے مقابلہ نہ کرنا پڑتا، کیونکہ اس میں جان و مال کا ضیاع ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، آپ فرما دیجئے کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، کچھ لوگوں کے ایسے خیالات جن کا اوپر میں نے اظہار کر دیا ہے اس سے پہلے، ان کے متعلق حکم ہوا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ دنیا کی متاع یعنی اس کا فائدہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ زندگی کتنی لمبی ہے، 10 20 50 یا 100 سال، اسے آخر ایک دن ختم ہونا ہے۔ تم زندگی کے اس معمولی فائدہ کی خاطر آخرت کے اجر عظیم سے محروم ہونا چاہتے ہو۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والوں، کفر و شرک سے، معصیت سے بچنے والوں کے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ اس دنیا کی کچھ پرواہ نہ کرو، جان لو کہ جسے آخرت میں بہتری حاصل ہو گئی اسے ابدی راحت نصیب ہو گئی۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تم پر ایک دھاگے یا ایک ریشے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایمان اور جہاد کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے تم جہاد سے روگردانی کر کے اپنے اجر عظیم میں کمی کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑے ہی لطیف پیرائے میں بتا دی ہے کہ دل میں برے برے وسوسے نہ آنے دو، اگرچہ ان کا مواخذہ نہیں ہے پھر بھی ان خیالات کو قریب نہ آنے دو۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ جہاد میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی دائمی رحمت حاصل کر لو۔ ناظرین، یہ وہ احکام اور یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن کریم نے ہمیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ نفس کرتا ہے ہر طرح سے، ہر لحاظ سے، وہ جنگ ہو یا امن، اس میں ہماری رہبری کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن حکیم کی ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ حکمت مری باتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور جہاد جہاں پر بھی ممکن ہو وہاں اس سے نہ کترایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔